معدوم ہو، علی خطر الوجود، لیکن وجود کا اس میں امکان موجود ہو، وللحکم تعلق بھی، اور حکم کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہو سکتا ہو، والمذکور بہذہ صفتی، اور یہاں پر جو عتق کا لفظ ہے مع عتق مولا کی ایاک، عتق کا جو لفظ ہے وہ اسی صفت پر ہے، والمعلق به التطلیق، اور معلق کیا گیا ہے آزادی کے ساتھ تطلیق کو، یعنی اس نے تو طلاق کہا ہے نا، لیکن کہہ رہے ہیں اصل میں طلاق نہیں ہوئی، طلاق کا استعمال کیا تھا، لیکن اس وقت طلاق ہوئی نہیں ہے، بلکہ جب تعلیقات ہوتی ہیں تو ان میں تصرف ہی اس وقت ہو رہا ہوتا ہے، لأن فی التعلیقات، اس لیے کہ تعلیقات میں تصرف تطلیق ہوتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت، عندنا ہمارے نزدیک طلاق ہی اس وقت واقع ہوئی ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ احناف کہتے ہیں گویا کہ اس نے پہلے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، اب کہہ رہا ہے کہ تمہیں طلاق ہے شرط کے پائے جانے کے وقت۔ وَإِذَا كَانَتْ تَطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ، جب تطلیق کو ہم نے طلاق دینے کو معلق کر دیا اعتاق کے ساتھ یا عتق کے ساتھ، یوجد بعدہ، تو یہ طلاق پائی جائے گی اس آزادی کے بعد، پھر طلاق ثم طلاق یوجد بعد التطلیق، پھر طلاق جو ہوتی ہے وہ تطلیق کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ پہلے خامند طلاق دیتا ہے پھر طلاق ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ثم طلاق یوجد بعد التطلیق، پھر طلاق ہوتی ہے تطلیق کے بعد، لہذا طلاق مؤخر ہوگی آزادی سے، فیصادفها، اور وہ آزادی طلاق کے لیے طلاق کے مقابلے میں آ گئی، وہی حرۃ، اور وہ اب آزاد ہے، فلا تحرم حرمتا غلیظتا بالسنتین، لہذا دو طلاقوں سے حرمت غلیظہ ثابت نہیں ہوتی، یبقى شیء، ایک اشکال باقی رہ گیا، وہ یہ ہے کہ مع کا جو کلمہ ہوتا ہے وہ تو ملانے کے لیے ہوتا ہے، قد یذکر للتأخر، لیکن کبھی کبھی قلنا، ہم جواب میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کو بعد کے معنی کے لیے، تأخر کے معنی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، لہٰذا اس کو محمول کیا جائے گا یہاں پر کس پر، تأخر کے معنی پر، بدلیل ما ذکرنا، اور تأخر کا معنی ہماری اس دلیل کے ساتھ ہوگا جو ہم نے ذکر کر دیا کہ یہاں شرط کا معنی پایا جائے، ولو قال اذا جاء غد، یہاں پر جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اس میں بھی شیخین اور امام محمد کا اختلاف ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی سے، بیوی غلام ہے، کہتا ہے کہ کل تمہیں میری طرف سے دو طلاق ہیں، اور خامند اسی وقت کہتا ہے کہ کل تم میری طرف سے آزاد ہو، تو کہتے ہیں کہ اب جو طلاق ہوگی وہ آزادی سے پہلے ہوگی یا بعد میں، کیونکہ اگر آزادی سے پہلے طلاق ہوگی تو پھر اب خامند کے پاس رجوع کا اختیار نہیں ہوگا، اور اگر کیونکہ حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی، اور اگر آزادی کے بعد طلاق ہوتی ہے پھر دو طلاقیں ہوں گی اور خامند کے پاس رجوع کا اختیار ہوگا، تو یہاں پر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف شیخین یہ فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ پہلے واقع ہوگی اور آزادی بعد میں واقع ہوگی، یا یوں کہہ دیجئے کہ طلاق اور آزادی دونوں ایک ہی وقت میں واقع ہوں گی، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر طلاق بعد میں ہوگی آزادی پہلے ہوگی، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں
خاوند نے کہا کہ تمہیں طلاق ہے کل کو، اور آقا نے کہا کہ تمہیں کل آزادی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ خاوند نے کہا کہ کل تمہارا آقا تمہیں جب آزاد کر دے گا تو پھر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کل جب تمہارا آقا تمہیں آزاد کر دے گا تو اس وقت تمہیں میری طرف سے طلاق ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ طلاق بعد میں ہو رہی ہے اور آزادی پہلے، یعنی کہ اس نے خاوند نے بیوی کی طلاق کو معلق کر دیا ہے آزادی پر۔ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر بھی آزادی شرط ہے اور طلاق مشروط ہے، لہذا وہ فرماتے ہیں پہلے شرط پائی جائے گی یعنی آزادی، اور بعد میں مشروط پایا جائے گا یعنی طلاق، لہذا اس صورت میں خاوند کے پاس رجوع کرنے کا اختیار ہوگا۔ جبکہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خاوند نے بھی طلاق کو معلق کیا، خاوند نے طلاق کو معلق کیا، اور کس کے ساتھ معلق کیا؟ کل کے ساتھ، اور آقا نے بھی عتق کو معلق کیا کل کے ساتھ، آنے والے کل کے ساتھ۔ تو اس صورت میں کل شرط جو ہے وہ کل ہے، یعنی اگر کل آ گئی تو تمہیں طلاق ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ اگر تمہارے آقا نے تمہیں آزاد کر دیا تو اس صورت میں تمہیں طلاق۔ لیکن پہلے مسئلے میں کیا تھا؟ پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ اگر تمہارا آقا تمہیں آزاد کرتا ہے تو تمہیں طلاق۔ پہلے مسئلے میں اس نے طلاق کو معلق کیا تھا آزادی کے ساتھ، اور یہاں پر اس نے طلاق کو معلق کیا ہے اس شرط کے ساتھ جس شرط کے ساتھ اس کی آزادی معلق ہے، لہذا یہاں پر طلاق معلق ہوئی ہے آنے والے کل پر، آزادی پر نہیں ہوئی، اور پہلے مسئلے میں طلاق معلق ہوئی تھی آزادی پر، لہذا وہاں پر آزادی کے بعد طلاق ہوگی اور یہاں پر کل آتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں شیخین کہ دیکھیں یہاں پر احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اب اس کو رجوع کا اختیار نہ دیا جائے، کیونکہ دونوں نے ایک ہی چیز کو شرط بنا دیا تو گویا کہ طلاق ایک ساتھ واقع ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ عورت عدت کیا گزارے گی؟ طلاق تو اس کو کب واقع ہو گئی؟ جب یہ آزاد ہو رہی تھی اس وقت اس کو طلاق ہو گئی۔ تو امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف سب فرماتے ہیں کہ اب وہ طلاق گزارے گی 3 حیض، اور 3 حیض کیوں گزارے گی؟ حالانکہ طلاق اس کو ہوئی ہے کون سی 2 طلاقوں سے وہ مغلظہ ہو گئی، غلاموں والی طلاق ہوئی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں اگرچہ غلاموں والی طلاق ہوئی ہے لیکن یہ گزار رہی ہے آزادی کی حالت میں، لہذا احتیاطاً اس پر 3 حیض نافذ کیے جائیں گے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ طلاقیں ہی 3 دینے کا اختیار ہے، لہذا عدت بھی 3 گزارے گی۔ ٹھیک ہے، عدت میں دونوں حضرات متفق ہیں، دونوں فریق متفق ہیں، عدت 3 ہی ہوگی، 3 حیض۔ البتہ عدت 3 حیض کیوں ہوگی اس کی وجہ میں اختلاف ہو گیا۔ دیکھیے ترجمہ، ولو قال، اگر خاوند نے کہا اذا جاء غد، جب کل آئے گا تو تمہیں طلاق ہے 2، اور آقا کہتا ہے کہ جب کل آئے گا تو تم آزاد ہو، پھر کل کا دن آ گیا تو حلال نہیں ہوگی عورت حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے۔ وعدتها 3 حیض، اور عورت کی عدت جو ہوگی وہ 3 حیض ہوگی۔ اور یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کے خاوند کو اختیار ہوگا رجوع کا۔ وجہ یہ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خاوند نے ملا دیا ہے طلاق کے وقوع کو مولا کی آزادی کے ساتھ، اور وہ اس طرح سے کہ اس نے طلاق کو معلق کر دیا ہے ایسی شرط کے ساتھ جس شرط کے ساتھ آقا نے آزادی کو معلق کیا، لہذا جب معلق منعقد ہوگا، جو معلق ہوتا ہے، معلق کیا ہے؟
तलाक। वो फरमाते हैं इन्नमा यनआकिदुल मुअल्लक़ु सबबन, तो ये जो मुअल्लक है यानी तलाक, ये शर्त के वक़्त मुनाकिद होगी सबब बनकर। और दूसरी बात यह है कि इत्क मिली हुई है एताक के साथ। खामिन कहता है कि अंति उसको क्या कहा उसने कि इज़ा जाअ गदुन फ़अंती हुर्रा, कल जब आएगी तो तुम आज़ाद हो, यानी तुम इत्क है तुम्हारी। तो इत्क का क्या मतलब एताक। तो कहते हैं इत्क मिला हुआ है एताक के साथ, क्योंकि एताक सबब है इत्क का, आज़ाद करना सबब है आज़ाद होने का। तो इसी तरह वो फरमाते हैं आज़ाद करना ये सबब है आज़ाद होने का, और जब वो आज़ाद होगी तो फिर उसको तलाक होगी। लिअन्नहु इल्लतहु, इसलिए कि ये इत्क जो एताक जो है आज़ाद करना, ये इल्लत है असलुहु, और असल ये होता है कि इस्तिताअत फ़ेल के साथ हो। फ़यकून तत्लीक, लिहाजा तलाक देना ये मिला हुआ होगा आज़ादी के साथ। फ़तुतल्लक़ु, लिहाजा तलाक होगी आज़ादी के बाद। ये इसी तरह हो गया जैसे पहले मसले में था, और इसी वजह से औरत 3 हैज़ गुजारेगी। और साहिबैन फरमाते शेखैन फरमाते हैं कि इसने तलाक को मुअल्लक किया उस चीज़ के साथ जिसके साथ मौला ने आज़ादी को मुअल्लक किया। सुम्मल इत्क़ु युसादिफुहा, और फिर आज़ादी जो है वो वाक़ हो रही है वही अमतुन, जबकि वो बांदी है, क्योंकि आज़ादी तभी होगी ना जब वो बांदी होगी। फ़कज़त तलाक, लिहाजा तलाक भी तब वाक़ होगी जब वो बांदी होगी। आज़ादी कब हो रही है? कल। और आज़ादी तब होती है जब ये गुलाम हो, और जब इसको आज़ादी आज़ादी हो रही है उसी वक़्त तलाक हो रही है। लिहाजा आज़ाद होते वक़्त वो गुलाम होती है, इसी वजह से तो आज़ाद होती है क्योंकि गुलाम थी। तो इस वजह से वो फरमाते हैं जब आज़ादी हो रही थी तब वो तलाक हो रही थी, और आज़ादी के वक़्त वो गुलाम होती है। फ़कज़त तलाक, इसी तरह तलाक भी। वल मुतल्लक़ातान तुहर्रिमानिल अमता, और वत तलाक़ातान, और 2 तलाक़ें जो हैं ये बांदी को हराम कर देती हैं हुर्मत गलीज़ा के साथ, बखिलाफ़ पहले मसले के, क्योंकि पहले मसले में इसने ततलीक को मुअल्लक किया था खामिद की आज़ाद करने के साथ। लिहाजा यहाँ पर तलाक वाक़ होगी आज़ाद करने के बाद, जैसा कि हम बात कर चुके। और बाकी रही इद्दत की बात के 3 इद्दत क्यों गुजारेगी, इद्दत 3 है क्यों गुजारेगी? वो कहते हैं लिअन्नहु युख़ज़ु फ़ीहा बिल एहतियात, वहाँ पर हुक्म लिया गया है 3 हैज़ का एहतियात की वजह से। और इसी तरह हुर्मत गलीज़ा, यानी 2 तलाकों से जो हुर्मत गलीज़ा साबित हो जाएगी वो भी एहतियात की वजह से। बाकी जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है वो कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि उसकी वजह यह है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की दलील का तोड़ कर रहे हैं। कहते हैं वहाँ पर जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की है कि अ, इत्क मुअल्लक होता है एताक के साथ। तो ये फरमाते हैं जब इत्क तब होगा, आज़ाद तब होगी जब आज़ाद करेगा। इसी तरह तलाक तब होगी जब तलाक देगा। तो आपने तलाक को किसके साथ मुअल्लक कर दिया? आज़ादी के साथ। हालांकि तलाक का ताल्लुक था ततलीक के साथ, आपने तलाक का ताल्लुक आज़ादी के साथ कर दिया। तो ततलीक का ताल्लुक तलाक के साथ, इत्क का ताल्लुक एताक के साथ होता है। वला वजह इला मा क़ाल, और कोई बात वजह बनती नहीं है जो इमाम मोहम्मद ने बात की। उसकी वजह यह है क्योंकि इत्क अगर वो मिला हुआ हो एताक के साथ तो ये बात दुरुस्त है, लिअन्नहु इल्लतुहु, इसलिए कि एताक ये इत्क की इल्लत है। फत्तलाक़ु युक़ारिनु तत्लीक, और तलाक ये तत्लीक के साथ मिला हुआ होता है, क्योंकि तलाक क्योंकि तत्लीक इल्लत होती है तलाक की। फ़यक फ़यक़्तरिनान, लिहाजा तलाक और इत्क जो है ये अपने अपने मस्तर के साथ मिली हुई होंगी, अलग अलग मसादिर के साथ नहीं मिली हुई होंगी। आखिरी मसला ये हम पढ़ लेते हैं, फसलुन फी तशबीह तलाक व वस्फिही।
یہ فصل ہے طلاق کی مشابہت دینا اور طلاق کا کوئی وصف بیان کرنا. مثلا کہتا ہے تمہیں بہت بڑی طلاق ہے. بہرحال وہ آ جائے گی تفصیلات. طلاق کو تشبیہ دینا یا طلاق کا وصف بیان کرنا. ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں اس طرح طلاق ہے، ہاں کذا، اور اشارہ کرتا ہے انگوٹھے کے ساتھ، اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو 2 انگلیاں ہیں ان کے ساتھ وہ اشارہ کرتا ہے. تو اس صورت میں کہتے ہیں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے اشارہ کرنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے اس طرح اشارے سے پتہ چل گیا کہ یہ 3 کی طلاق کو 3 کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، لہٰذا یہاں پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور اشارہ کرنے سے اعداد پتہ چلتے ہیں. اس کی دلیل حدیث مبارکہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ مہینہ اتنے کا اور اتنے کا ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ اپنے ہاتھ بھی کھولے، دونوں ہاتھ کھولے. الشہر قضا، دونوں ہاتھ کھولے 10 ہو گئے. پھر فرمایا وقضا، اور اس طرح پھر دونوں ہاتھ کھولے 20 ہو گئے، اور پھر دونوں ہاتھ کھولے تو 30. یا پھر تیسری بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگلی کو بند کر لیا، یعنی 30 کا یا 29 کا مہینہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں کے ذریعے سے اعداد بتائے. تو اسی طرح یہاں پر اگر یہ عدد کا لفظ نہیں بولتا بلکہ صرف اشارہ کرتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. اگر 2 انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے 2 ہو جائیں گی، 1 سے اشارہ کرتا ہے 1 ہو جائے گی، 3 انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے 3 ہو جائیں گی. اور اشارہ کس کا معتبر ہوگا؟ یعنی کہ کھلی ہوئی انگلیاں شمار کی جائیں گی یا بند انگلیاں؟ تو کہتے ہیں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہاتھ کا جو باہر والا حصہ ہے نا اس کے ساتھ بیوی کو اشارہ کرتا ہے کہ یعنی اچھا دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہاتھ کے باہر والے حصے سے اشارہ کرتا ہے تو پھر کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر جو ہتھیلی والی سائڈ ہے نا اس سے اشارہ کرتا ہے تو پھر بند انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اگر باہر والا جو حصہ ہوتا ہے نا اوپر والا حصہ ہاتھ کا اگر اس سے اشارہ کرتا ہے تو پھر کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر اندر والا جو حصہ ہوتا ہے ہتھیلی والا اس سے اشارہ کرتا ہے تو پھر بند انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر وہ کہتا ہے ہاتھ بند کیے ہوئے نہیں، اس نے جو بیوی کو اشارہ کیا ہے وہ ہتھیلی کی طرف سے کیا ہے اور اچھا تو کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے اشارہ اس نے اندر کی طرف سے کیا ہے اور اندر اس کی 3 انگلیاں بند تھیں. وہ کہتا ہے میں نے تو ہتھیلی والی سائڈ مراد ہی نہیں لی، میں نے تو جو انگلیاں 2 کھلی ہوئی تھی ان کا اعتبار کیا تھا. تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاءً نہیں. اسی طرح الٹ ہے کہ ہتھیلی اس نے باہر کی طرف سے اشارہ کیا اور 3 انگلیاں کھلی ہوئی ہیں. کہتا ہے کہ میں نے تو 3 کا اعتبار ہی نہیں کیا، میں نے تو جو بند انگلیاں تھیں ان کا اعتبار کیا. تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں دیانتاً تصدیق کی جائے گی، قضاءً نہیں. کیونکہ جو خلاف ظاہر بات ہو نا اس کی قضاءً تصدیق نہیں کی جاتی، عدالت اس کی تصدیق نہیں کر سکتی، لیکن دیانتاً اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ. اچھا اگر ایک آدمی صرف ساری انگلیاں کھلی ہیں، 5 کی 5 انگلیاں کھلی ہیں اور ہتھیلی بیوی کی طرف کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، ہتھیلی بیوی کی طرف کر کے کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے ہتھیلی سے ایک طلاق مراد لی تھی، انگلیاں جو کھلی ہوئی تھی اس سے میری کوئی مراد نہیں تھی.
تو اس صورت میں بھی اس کی تصدیق کی جائے گی. اچھا، اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ہتھیلی سے اشارہ کیا ہے اور ہتھیلی سے میری ایک طلاق مراد ہے. دیکھ لیں. ومن قال لامرأته، جس نے کہا اپنی بیوی سے کہ تمہیں ہا قضا انت طالق ہا قضا، تمہیں اتنی طلاق یا اس طرح طلاق. یشیر بالابہام، وہ اشارہ کرتا ہے انگوٹھے سے، والسبابہ اور انگوٹھے کے ساتھ والی سبابہ انگلی، والوسطی اور درمیانی انگلی، فہی ثلاث، تو تین ہوں گی. لأن الاشارۃ بالاصابع، اس لیے کہ اشارہ کرنا انگلیوں کے ذریعے سے یہ عدد کے علم کا فائدہ دیتا ہے جیسا کہ عادت جاری ہے. اذا اقترنت بالعدد المبہم، جبکہ اس کا قول ملا ہوا ہے ایسے عدد کے ساتھ جو کہ عدد مبہم ہے. ہاں قضا ہے نا، تو یہ اس کا قول ملا ہوا ہے ایسے عدد کے ساتھ جو کہ عدد مبہم ہے. قال علیہ السلام، صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا الحدیث. وَإِنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ، اگر اشارہ کیا اس نے ایک انگلی سے تو ایک ہوگی. وَإِنْ أَشَارَ بِالثِّنْتَيْنِ، اگر اشارہ کیا دو سے فَهِيَ ثِنْتَانِ، تو دو ہوگی. لما قلنا، وجہ اس کی وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ انگلیوں سے اشارہ کرنا معتبر ہے. والاشارۃ تقع بالمنشورۃ منها، اور اشارہ واقع ہوگا کھلی ہوئی انگلیوں سے. وکیلا، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے، عرف یہی ہے، عام طور پر فتویٰ اسی پر ہے کہ کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار ہوگا چاہے باہر والے حصے سے اشارہ کرے یا اندرونی حصے سے. وکیلا، کچھ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اذا اشارہ بظہورہا، کہ جب اشارہ کرے ہاتھ کے اندرونی حصے سے، فبالمضمومۃ منہا، تو بند انگلیوں کا اعتبار ہوگا. وَإِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ، اور جب اشارہ واقع ہو بالمنشورۃ منہا، کھلی ہوئی انگلیوں کے ساتھ، جب باہر والا حصہ ہو تو پھر باہر والی انگلی کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا. فلو نول اشارۃ بالمضمومتین، اگر اس نے اشارہ کیا اگر اس نے نیت کی، انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور اس نے نیت کی کہ وہ اشارہ کر رہا ہے بند انگلیوں کے ساتھ، تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاءً نہیں تصدیق کی جائے گی. اسی طرح جب اس نے اشارہ 5 انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور اس نے نیت کی کہ وہ ہتھیلی سے اشارہ کر رہا ہے، تو کہتے ہیں حتی یقع فی الاولی سنتان، اگر پہلی صورت میں واقع ہوں گی 2 طلاقیں، یعنی کہ ایک آدمی نے 2 انگلیاں بند کی ہوئی ہیں اور 3 انگلیاں کھولی ہوئی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اور بیوی کی طرف اشارہ کیا اس نے باہر والے حصے کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بند انگلیوں کا اعتبار کیا تھا، تو کہتے ہیں یقع فی الاولی سنتان، پہلی صورت میں یعنی اس صورت میں جب کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 کا اعتبار کیا تھا، بند انگلیوں کا اعتبار کیا تھا، تو اب 2 ہوں گی دیانتاً. وفی ثانیتی، اور دوسرا مسئلے میں، دوسرا مسئلہ کون سا ہے؟ جب 5 انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہتھیلی سے اشارہ کر رہا ہے بیوی کی طرف، تو دوسری صورت میں ایک ہوگی. لأنہ یحتمل، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال بھی موجود ہے لیکن یہ خلاف ظاہر ہے. اچھا، اگر وہ ہا قضا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے انتی طالقن اور ایک انگلی سے اشارہ کر دیتا ہے یا 2 سے یا 3 سے، تو کہتے ہیں اب انگلیوں سے اشارہ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی طلاق ہوگی، طلاق رجعی. ولو لم یقل ہا قضا، اگر اس نے ہا قضا کا لفظ استعمال نہیں کیا یا اردو میں اس طرح یا اتنی، تو کہتے ہیں لأنہ، تب یقع واحدہ، ایک واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ عدد مبہم کو نہیں ملا ہوا، اس کا کلام عدد مبہم کے ساتھ نہیں ملا ہوا، لہٰذا صرف اعتبار کیا جائے گا انتی طالقن کا، اور انتی طالقن سے زیادہ کا اعتبار نہیں. یہ جو مسئلہ اگلا بیان فرما رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجیے. چلیں کل کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب اذان شروع ہو جائے گی، پھر مسئلہ رہ جائے گا درمیان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.